Masuki acara ingkang kita tenggo-tenggo inggih menika tausiah ataupun mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Sayyid Dr. Muhammad bin Said Abdullah Ar-Rukaimi sekaligus dengan penerjemah Bapak Kiai Haji Syihab Lutfi, pengasuh Ponpes Al-Mi'raj Lamongan, kepada Al-Mukarram Al-Alim Syed Dr. Muhammad bin Said Abdul Ar-Rukaimi, aku lakum mufaddal ilah mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، نشكر أولا معهد الرضوان المالكي ممثلة برئيسها شيخ ثالث وكاي مأمون، وكذلك يعني كل الأساتذة والمدرسين والمدرسات والطلاب والطالبات على استضافتهم وعلى ترحيبهم الحار لهذا المجلس المبارك، فجزاهم الله عنا كل خير. Setelah beliau mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada sahibul ma'had akhina Kiai Haji Salis Duha Ridwan, begitu juga Al-Ustaz Ramayai Kiai Ma'mun Fattah dan semua para mudarrisin, para pengajar, para asatidzah, juga para santri atas sambutan yang sangat hangat kepada beliau. Nahmadullah azza wa jal ala al-hudur li hadha al-majlis al-mubarak. Hadha al-majlis majlisun min majalis al-mahabbah wal farah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berterima kasih atas kehadiran para bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin semua di majelis ini. Majelis ini adalah salah satu majelis kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa majlisun min majalis dzikri rajulin min as-salihin walid Kiai Thalith, fa bi dzikri as-salihin tatanazzalu ar-rahmat. فهذا من المجالس المباركة التي اجتمعت فيه نورا فوق نور وحسنة فوق حسنة. Ini adalah majelis zikir, majelis yang menyebutkan para masyayikh Kiai Haji Salis Ridwan. Ini adalah majelis-majelis yang sangat mulia, majelis-majelis yang penuh kebaikan, majelis yang penuh cahaya. والله عز وجل قد أمرنا بالفرح بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والمراد بالرحمة هنا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita agar kita berbahagia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Maka rahmat dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن الله عز وجل يقول في الآية الأخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فأعظم رحمة هو وجود المصطفى صلى الله عليه وسلم.
Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan rahmat yang paling besar adalah keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيجب علينا ونحن نحضر في مثل هذه المجالس المباركة أن نزداد حبا وشوقا إليه صلى الله عليه وسلم. Maka menghadiri majelis-majelis yang seperti ini itu wajib bagi kita agar kita bertambah rasa cinta, bertambah kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويجب علينا أن نحرص كل الحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Dan kita harus berupaya agar kita mengikuti, mengambil suri tauladan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فنحافظ على الواجبات الشرعية وعلى السنن الشرعية والآداب الشرعية. Ini termasuk adalah di antara kewajiban-kewajiban syariat dan sunnah-sunnah syariat dan termasuk adab-adab syariat kita. لأن الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah agar beliau menyampaikan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah saya, yakni mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلا بد أن تظهر ثمرات ومظاهر المحبة في القدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. Maka harus tampak rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكذلك يجب علينا أن نحافظ على إرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Dan begitu juga kewajiban bagi kita untuk menjaga warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وما هو هذا الإرث وما هو هذا الميراث؟ هو العلم. لأن الأنبياء لم يورثوا لا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذه بحظ وافر. Maka apa warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggalkan, kita tidak meninggalkan uang dirham ataupun dinar, akan tetapi Rasulullah meninggalkan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bagian ilmu, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. فنحرص أن نسجل أبناءنا في المعاهد الإسلامية المباركة التي فيها إرث الأنبياء. Maka kita mendaftarkan anak-anak kita di lembaga-lembaga pondok yang seperti ini demi untuk menjaga warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكذلك يجب علينا أن نحافظ عليهم في هذا الزمان ليستغلوا ويأخذوا العلوم الشرعية النافعة لهم في الدنيا والآخرة. Dan termasuk kewajiban kita adalah mengambil ilmu-ilmu ini untuk bekal mereka di dunia dan akhirat. وكذلك الله عز وجل لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالزيادة بشيء من العبادات إلا بالعلم، إذ يقول الله عز وجل وقل ربي زدني علما. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Rasulullah dengan memperbanyak ibadah seperti salat ataupun puasa, akan tetapi Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar meminta tambahan ilmu. ولم يقل زدني صلاة أو صوما وغير ذلك من العبادات
بل قال زدني علما وما ذاك إلا لشرف ومنزلة العلم وفضله. Allah tidak memerintahkan Rasulullah agar meminta, ya Allah tambahlah salatku, tambahlah ibadahku, tetapi mengatakan tambahlah ilmuku. Ini menunjukkan akan kemuliaan ilmu. وكذلك فإن أسهل طريق إلى الجنة هو طلب العلم. Dan tidak ada jalan yang paling mudah untuk menuju surga seperti ilmu. والجنة حفت بالمكاره فأسهل الطرق هو طلب العلم. Maka surga ini dikelilingi dengan hal-hal yang tidak enak, dan diantaranya adalah mencari ilmu. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang meniti jalan ini menuju ilmu, maka jalan ini adalah menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. وكذلك يجب علينا أن نحافظ على أوقاتنا فنعمر أوقاتنا بالطاعات وبطلب العلم وغير ذلك من المباحات. Dan termasuk kewajiban kita adalah menjaga waktu-waktu kita. Maka kita menggunakan waktu-waktu kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan ibadah. ومن تفته ساعة من عمره تكن عليه حسرة في قبره فكل ساعة تضيعه من عمرك تسأل عنه في قبرك فاحرصوا على أن تحافظوا على أوقاتكم. Maka 1 jam saja kita hilang tanpa ada kemanfaatan, maka akan kita sesali selamanya. Dan 1 jam yang kita lewati kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. خاصة الأطفال أولاد الصغار الشباب اغنم شبابك قبل هرمك وعافيتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك. Khususnya anak-anak yang masih muda, maka ambillah kemanfaatan dari usia mudamu sebelum tuamu. Ambillah kemanfaatan masa sehatmu sebelum sakitmu. Wal ilmu fi as-sighari kan naqshi 'ala al-hajar. Fahrisu hadha az-zaman al-mubarak. Mencari ilmu di waktu masih muda ataupun di waktu kecil seperti orang yang memahat di batu. Maka jagalah waktu-waktu ini dengan mencari ilmu. Waghnamu hadzal ma'had al-mubarak wal ma'ahid allati hiya mutakharrija min Makkah al-Mukarramah haitsu yanquluna ilaikum ilma ahli Makkah wa athar wa barakat Makkah al-Mukarramah. Dan khususnya pondok-pondok para santri-santri yang keluaran dari Mekah, maka berusahalah kalian mondok di tempat-tempat lembaga-lembaga yang seperti itu, karena dari mereka akan tersampaikan ilmu-ilmu dan sejarah-sejarah ataupun syariat-syariat yang mereka bawa dari Mekah. وأخيرا نجدد شكرنا للكي ثالث ولأصحاب المعهد ولكل الأصدقاء والمدرسين والأساتذة على هذا الترحيب وهذه الضيافة في هذا المكان المبارك فجزاهم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan paling akhir beliau mengucapkan terima kasih yang sangat banyak khususnya kepada akhina fillah Kiai Haji Salis Ridwan dan juga para pengajar dan juga semua para ashab ma'ahid, para ashab pondok-pondok. Beliau mengucapkan terima kasih yang sangat banyak atas sambutan yang sangat hangat ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.